ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات ذی وقار، اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور اسے صحت، سلامتی اور تندرستی جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ خالق کائنات کا ان گنت لا تعداد شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں احسن تقویم پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں عقل اور سینس اور شعور عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، شاید اکثر مخلوقات کا ہمیں علم ہی نہ ہو، ہمیں کبھی علم میں ہی نہ آئی ہوں، شعور میں بھی نہ آئی ہوں، نہ ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہوں، نہ کانوں سے سنی ہوں، لیکن وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس کے باوجود رب العالمین نے جو عقل، شعور عطا فرمایا ہے وہ صرف انسان کو عطا فرمایا ہے۔
اس عقل اور شعور عطا کرنے کے بعد انسان کا جسم جو اللہ نے بنایا ہے اسے اعضائے جسمانی صحیح سلامت عطا فرمائے. تخلیق کا مرحلہ الگ، اور پھر اس کے بعد اس کی ولادت کے بعد جب دنیا میں وہ آیا ہے تو اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی دنیا میں رہتے ہوئے اسے صحت اور بیماری دونوں کے فرق کا علم ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کا وہ شکر گزار بنتا ہے کہ اے مالک، دنیا میں تو ایسی بیماریاں موجود ہیں، دنیا میں انسان کے جسمانی لحاظ سے ایسی ایسی امراض میں، مہلک امراض میں، متعدی امراض میں انسان لاحق ہوتا ہے کہ شاید اس کا کوئی اینٹی ڈوٹ، اس کا تریاق یا اس کی دوا بھی یا اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے اس کے آلات بھی ابھی دریافت نہیں ہوئے ہوتے. تو انسان کو اس اللہ کی دی گئی صحت پر اس کا قدردان ہونا چاہیے کہ اس خالق کا کتنا شکر ہے کہ دنیا میں ابھی بھی آپ ہسپتال میں جائیں، وہاں پہ جا کے ادراک ہوتا ہے، شعور وہاں پہ، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس خالق کا ہم پہ کتنا احسان ہے کہ یہاں پر سینکڑوں ہزاروں لوگ بستر پر لیٹے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں ہلا سکتا، کوئی ٹانگ نہیں ہلا سکتا، کسی کے سر پہ پٹیاں بندھی ہیں، کسی کو پیٹ کا مسئلہ ہے، کوئی جگر کے مسئلے میں، کوئی کسی مسئلے میں، کوئی کسی مسئلے میں مبتلا ہے. تو رب العالمین نے جتنی بھی بیماریاں یہ دنیا میں ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے موجود ہیں، رب کائنات کہتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، تم کسی تنگی میں مبتلا ہو جاؤ، تم کسی اپنے فکر اور سوچ کے اعتبار سے آپ کسی تنگی کا شکار ہو جائیں، پریشانی کا شکار ہو جائیں، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، تو یہ مت سمجھنا یہ کسی اور طرف سے آیا ہے. بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے، تمہارے ہی کیا کچھ سامنے آ رہا ہے. لیکن وہ رب پھر کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے. وہ کہتا ہے یعفو عن کثیر، میں اتنا مالک رحیم ہوں، اتنا رحمان ہوں، اتنا تمہارے اوپر شفقت، رأفت اور الفت کرنے والا ہوں، تم سے اتنا پیار کرنے والا ہوں. یعفو عن کثیر، کہ میں تو تمہارے اکثر گناہوں کو ویسے ہی صرف نظر کر جاتا ہوں، ویسے ہی چھوڑ جاتا ہوں. تو بھائیوں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رب العالمین کا کتنا بڑا شکر ہے، یہ کتنا بڑا شکر ہے کہ اس نے پھر ہمیں دین دیا ہے، ایسی شریعت دی ہے، ایسا دین اسلام دیا ہے جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، جو طہارت و نظافت والا دین ہے، جو صفائی اور ستھرائی والا دین ہے، جو طہارت و پاکیزگی والا دین ہے، جس دین میں انسان کو، مومن کو ذاتی طور پر بھی اپنا جسم پاک اور صاف ستھرا رکھنے کی تلقین کی ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طہارت، اسی صفائی، اسی ستھرائی، اسی لحاظ سے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ یہ پاکیزگی، یہ طہارت، یہ نظافت، یہ شطر الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے. اور پھر دیکھیے ہمارا جسم اللہ رب العالمین نے اس میں گوشت پوست بھی ہے، خون بھی ہے، اس میں روح بھی ہے، اور یہ دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے تو انسانی جسم بنتا ہے. اس انسانی جسم کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رزق کا بھی بندوبست فرمایا ہے. اور پھر اس رزق کے حوالے سے بھی ہمیں تلقین کی ہے کہ آپ نے اس جسم کو پاک، صاف، طہارت والا، نظافت والا، ستھرائی والا اگر رکھنا ہے تو اس کی خوراک کا بندوبست بھی اسی قسم کے رزق سے کرو گے تو تب تمہارا جسم صاف ستھرا رہے گا.
قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ہم نے تمہیں جو عطا فرمائی ہیں وہ زمین بھی اگاتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس نے جو حلال جانور پیدا کیے ہیں ان کا گوشت کھاؤ، ان کو حلال اور شرعی طریقے سے ذبح کرو، ان کا گوشت حاصل کرو۔ تو رب العالمین نے میرے بھائیوں جب ہم اس طہارت کا، نظافت کا، صفائی کا اہتمام کرتے ہیں تو رب العالمین دیکھیے ہمارے لیے رزق کا کیسے بندوبست کرتا ہے۔ ہم دودھ پیتے ہیں، کوئی بھینس کا پیتا ہے، کوئی گائے کا پیتا ہے، کوئی اونٹنی کا پیتا ہے، کوئی بکری کا پیتا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ تمہارے لیے اگر تم نے عبرت حاصل کرنی ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنی ہے تو تم ان چوپایوں کو دیکھ لو، ان گاؤں کو، ان بھیڑوں کو، ان بکریوں کو دیکھ لو، ان بھینسوں کو دیکھ لو کہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، کہ وہ دودھ جو اس کے پیٹ سے آتا ہے اس پیٹ میں خون بھی ہے، اس میں گوبر بھی ہے، لیکن انسان رب العالمین نے تیرے لیے پاکیزہ رزق کا بندوبست کیا ہے، خالصاً سائغاً للشاربین۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس گوبر سے اور اس خون کے درمیان سے ہم تجھے خالص ہضم ہونے والا پینے کے لیے دودھ فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ خالق اور مالک ہے، تم اس کی طرف آؤ تو صحیح۔ اور میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اس چیز کا ادراک نہیں کیا، جن لوگوں نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، اور آج اسی بیماری کا شکار آج ہمارے سامنے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ دور کیا جانا ہے، ابھی چند دنوں پہلے ہم تذکرہ کرتے ہوتے تھے کہ یہ چائنا کے شہر ووہان میں یہ سارا کرونا وائرس آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وائرس ایسے نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارا اپنا کیا دھرا تمہارے سامنے آتا ہے، تم کسی کو مورد الزام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ جب بھی کسی قوم میں فحاشی آتی، بیہودہ کلام کرتے ہیں، بات بات پہ گالی دیتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر فحش گوئی کے مرتکب ہوتے ہیں، حتی یعلنوا بها، اس فحاشی میں اتنے بے باک ہو جاتے ہیں کہ اس کو اعلانیہ فحاشی کا، بے حیائی کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ۔ میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فحش گوئی کے مرتکب ہو جب تم نے اپنی زبان سے گندے الفاظ کا استعمال کیا، اپنے افعال، اپنے حواس خمسہ سے تم نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، تو مت سمجھنا تمہارے اوپر پھر رحمتیں نازل ہوں گی۔ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ، تمہارے اندر طاعون آئے گی، تمہارے اندر بھوک اور افلاس آئے گی، تمہارے اندر ایسی ایسی وائرل ڈیزیزز اور ایسی وائرس کی بیماریاں پھیلیں گی
التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، نہ تم نے نام ان کے سنے ہیں نہ کبھی تمہارے آباء و اجداد نے نام سنے تھے کہ دنیا میں یہ بھی بیماریاں ہوا کرتی ہیں۔ اور آج دیکھیے اس کی ٹول کٹ کرونا وائرس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ابھی ہمارے ملک میں دستیاب ہی نہیں۔ کیسی بیماری ہم نے اس کو سنا ہی نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا کہ یہ ایسی بھی وائرس کی بیماریاں ہوتی ہیں جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کتنا ہمارا طہارت والا، نظافت والا، صاف ستھرا دین ہے کہ جس دین میں ہمیں کھانے کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ تم نے کھانا بھی یہ جانور ہے، یہ جانور حرام ہے، اور ہمیں یہ بھی کہا گیا ہمارا دین کتنا صاف اور ستھرا دین ہے۔ دین کہتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم کسی کو قتل کرو سزائے موت تمہاری ریاست دیتی ہے تو تم اس کو آدھی موت میں مت چھوڑو۔ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تم اسے اچھی طرح قتل کرو۔ تمہارا دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے، اس کا مسئلہ نہ کرو، اس کو اچھی طرح قتل کر کے اس کو فارغ کر دو تاکہ وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، جب تم جانور کو قربانی کے لیے ذبح کرو، کھانے کے لیے ذبح کرو، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تم ذبح بھی اچھی طریقے سے کرو۔ فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، جب تم یہ کام کرو تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے اپنے جانور کو چھری سے ذبح کرنا ہے۔ چھری تمہاری تیز ہونی چاہیے تاکہ کھونڈی کم تیز چھری سے تمہارا جانور بھی تکلیف محسوس نہ کرے۔ ہمارا دین تو یہ دین ہے۔ آپ اس علاقے میں دیکھیں، ووہان علاقہ میں 110 لاکھ آبادی ہے اس کی، 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب، 11 ملین آبادی، اور جانور دنیا کا حرام ترین جانور آپ کو وہاں سے مل جائے، اور پھر تڑپتے جانور، تڑپتے ہوئے جانور، اس کی ویڈیوز موجود۔ ہماری شریعت کہتی ہے اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، تم نے ذبح کرنا ہے اچھی طرح ذبح کرو، جانور کو تڑپتے چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ ان کی مچھلیاں دیکھیں، ان کے جانور دیکھیں، ہم ان جانوروں کی بات کرتے ہیں جو ہماری شریعت میں حلال ہے، کہ کس طرح وہ جانوروں کو تڑپاتے ہیں، کس طرح گائیوں کو، بھینسوں کے اوپر گرم پانی ڈال کر ان کی کھالیں اتارتے، اور پھر یہ پیٹتے پھرے کہ ہمارے اندر وائرس آ گیا ہے۔ تم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے؟ سلوک کیا کیا ہے؟ یہ بات تو ہوئی ان کی کہ جن سے اس وائرس نے جنم لیا ہے۔ ہم بچتے پھریں، ہم ماسک چڑھاتے پھریں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جب تک اس کام سے باز نہیں آتے، ہمارے پاس موبائل موجود، ہمارے پاس لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز موجود، کون شخص ہے جس نے اس وائرس کے آنے کے بعد یہ توبہ کی ہو کہ اگر میں کوئی فوش گوئی کا مرتکب ہوتا تھا آج کے بعد میں نے چھوڑ دیا؟ ہے کوئی ایسا شخص جو جہاں پہ ہے وہ ویسے ہی اپنے کام میں مصروف، جو پہلے موبائل پہ جو چیزیں غلط دیکھتا تھا وہ آج بھی دیکھ رہا ہے، جو پہلے اپنی زبان سے گالیاں دیتا تھا وہ آج بھی دے رہا ہے، جو پہلے جھوٹ بولتا تھا وہ آج بھی بول رہا ہے، جو پہلے لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرتا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے، جو پہلے لوگوں پہ تہمت ترازی کرتا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے۔ فحش گوئی، بے باکی، بدترین عادت یہ ہم نے نہیں چھوڑی، اور ہم یہ سوچتے پھرے ہمارے اندر یہ بیماری نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ بیماری آئے گی، کدھر بھاگ جاؤ گے؟ کون سا علاج دریافت کرو گے؟ اپنی کرتوت چھوڑ دیں، اپنی گندی حرکتیں چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ خود ان بیماریوں کو اپنے سے اٹھا کے لے جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کرنے والے کام ہیں۔
ورنہ باقی باتیں تو آپ سارے دنیا سارا دن ٹی وی بھی دیکھتی ہے، اخبارات بھی پڑھتی ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے پوسٹرز جاری ہوتے ہیں، احتیاطی تدابیر آتی ہیں، اشتہارات آتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں، وہ چیزیں تو ساری دنیا دیکھتی ہیں کہ اس کے سبب کیا ہے، اس کا کیا سبب ہونا چاہیے، تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے۔ ہم نے تو اس تناظر میں بات کرنی ہے کہ جو شریعت ہمیں تلقین کرتی ہے، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہے جو شرعی تناظر میں دیکھ سکتے ہو، ہم نے اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ ورنہ اخبارات میڈیا تو بھرا پڑا ہے، پھر آپ کو جمعہ پڑھنے کا فائدہ تو نہ ہوا۔ تو پہلی بات ہمیں یہ حاصل ہوئی کہ ہمارا شریعت نے ہمارے لیے حلال حرام کا فرق واضح کر دیا۔ ہم نے حلال چیزیں کھانی ہیں، ایک بات واضح ہوئی۔ دوسری بات واضح ہوئی، اس کو طیب طریقے سے حاصل کرنا ہے، چوری نہیں کرنی، غلط طریقے سے ذبح نہیں کرنا، جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق جانور کو راحت پہنچاتے ہوئے اس کو ذبح کیجیے۔ حلال اور طیب جانور وہ کھائیے۔ تیسرے نمبر پر یہ فحاشی، بے باکی اور اپنی زبان سے فحش گوئی کے الفاظ نکالنا، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی حرکات کے ذریعے اس فحاشی اور بے حیائی کا مرتکب ہونا، یہ ترک کیجیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے ویسے ہی ایسے وائرس اٹھا لے۔ یقین کی بات ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم نے سنا، آپ نے بھی سنا کہ 2 لوگ آئے، ایران سے آئے اور پاکستان میں داخل ہوئے، اور ان کے جسم سے یہ وائرس یہاں پہ منتقل ہوا، اور یہ ڈائیگنوز ہو گیا کہ واقعتاً انہیں بھی کرونا وائرس ہے اور ایسی وبائی مرض کا یہ شکار ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیماریاں حقیقت ہوتی ہیں، یہ وبائی امراض، یہ ایپیڈیمکس یہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے اینٹی سیپٹکس کا میتھڈ اور جراثیم کش ادویات، یہ بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو فہم اور ادراک دیا ہے کہ وہ اس سے ان چیزوں کو بنائیں اور حاصل کریں۔ سوال یہ اٹھتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ، علماء لوگ، اہل علم لوگ کبھی پولیو ویکسین کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی ایسی وائرس کی بیماریوں کا اس کی مخالفت کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، کوئی عالم دین، کوئی دین کا فہم رکھنے والا کسی بیماری کا نہ وہ مذاق اڑاتا ہے نہ اس کی حقیقت کا انکار کرتا ہے۔ بات صرف یہ ہے، اللہ رب العالمین نے جس کی طرف سے یہ ساری بیماریاں، یہ وائرل ڈیزیزز آتی ہیں، ہمارے ہاں اس کے 2 گروپ ہیں۔ ایک ان علماء کا گروپ ہے جو شرعی تناظر میں ہر مسئلے کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ دوسرا گروپ ان معالجین کا ہے، ان ڈاکٹرز کا ہے جو ان ڈیزیزز کے ایکسپرٹس ہیں، اسپیشلسٹس ہیں، اور مختلف ہاسپٹلز میں، کلینکس میں بیٹھتے ہیں۔ اب جو شخص میڈیکل سائنسز کے شعبے سے فہم رکھتا ہے، ادراک رکھتا ہے، دین کی سمجھ بھی رکھتا ہے، کوئی شخص اس چیز کی مخالفت نہیں کرتا کہ آپ ایسی ویکسین لگوائیں، ایسی دوائی استعمال کریں جو آپ کے اندر امیونٹی پاور پیدا کرے، قوت مدافعت پیدا کرے، کہ آپ کے اندر وہ ویکسین موجود ہو، پولیو کا وائرس آپ کے جسم میں آئے، آپ کے اندر وہ ویکسین موجود ہو، وہ اس کو ریزسٹ کرے گا، امیونٹی آپ کے اندر پیدا کرے گا، وہ وائرس آپ کے اندر نہیں آئے گا۔ کوئی عالم اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ ہمیں یاد ہے کہ آج سے کوئی 25 30 40 سال قبل لوگوں کے چیچک کے داغ بڑے کئی لوگوں کے ہوتے تھے، منہ سارا بھر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فہم اور ادراک نصیب فرمایا، اس نے اس کے لیے دوائی ایجاد کی، ویکسین ایجاد کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کے ساتھ یہ سارا کام اس کی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے یہ بیماری ویسے ہی ہمارے معاشرے سے ویسے ہی ختم کر دی۔
اب بھی پولیو موجود، میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آپ کے اندر امیونٹی پاور اگر پیدا ہوتی، آپ کو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، چھوٹے بچے کو لگائے جاتے ہیں، جو ہمارے ہاں ایک عرصہ سے سرکاری طور پر اس کا ایک کورس ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ ٹائیفائیڈ کا ہے، یہ فلاں بیماری کا ہے، یہ فلاں بیماری کا ہے، یہ نیمونیا کا ہے، اس وجہ سے کہ یہ وائرس بچے کے اندر منتقل ہو سکتا ہے، لہذا اس کے اندر امیونٹی پیدا کرنے کے لیے، قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے، اس کو بیماری سے ریزسٹنس اور مزاحمت پیدا کرنے کے لیے یہ ٹیکہ، یہ انجیکشن، یہ ویکسین، یہ قطرے اس بچے کو دیے جاتے ہیں۔ تو کوئی عالم اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ سبب کیا بنتا ہے؟ سبب صرف یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم ہمیشہ اس چیز کی ہمیشہ موافقت کرتے ہیں الحمدللہ کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے، اور یہ کیونکہ ہم میڈیکل سائنس کو جتنا ہم نے پڑھا ہے کہ جراثیم کا پیدا ہونا حقیقت ہے، اور اس کے لیے اینٹی سیپٹکس بھی موجود ہیں، جراثیم کش ادویات بھی موجود ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے انسان کو فہم عطا کیا، اس نے یہ ساری اینٹی سیپٹکس اور اینٹی سیپٹک میتھڈ وہ ایجاد کیا، اس سے وہ جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ فرق وہاں پہ پڑتا ہے جب معالجین کا گروپ، ڈاکٹرز کا گروپ، میڈیکل سائنس کا گروپ وہ اپنے آپ کو اتنا سپیریئر سمجھنے لگ جاتا ہے کہ ہمارے جتنی عقل کسی کو نہیں ہے، ہمارے جتنی فہم کسی کو نہیں ہے، وہ کسی عالم دین کو اور کسی اسکالر کو، دین کا علم رکھنے والے کو وہ اتنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے اگر معاشرے میں اس کی آگاہی اور شعور کو بیدار کرنا ہے، علماء کا ایک اہل علم کا طبقہ لیا جائے اور اس کے سامنے یہ ساری تھیوری پیش کی جائے، اس کے سامنے ملٹی میڈیا پریزنٹیشن پیش کی جائے کہ جناب یہ فلاں بیماری ہے، اس کی یہ حقیقت ہے، اس کی یہ علامات ہے، اور اس کے لیے فلاں طریقہ ہے جو اس کے لیے ویکسین کا طریقہ ہم نے ایجاد کیا ہے، اور یہ ویکسین اس کے لیے پبلک اویئرنس پیدا کرنے کے لیے آپ شرعی تناظر میں عوام الناس کو اس حوالے سے آگاہی پیدا کرے، تو جب علماء کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوگی، ان کی سیٹنگ ہوگی، تو یقیناً یہ جتنا فرق ہے یہ برج ہو جائے گا، اور یہ سارا فرق اور یہ دونوں میں جو عموماً رائے میں تضاد عوام کو نظر آتا ہے جبکہ حقیقت میں نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ پھر عوام کو بھی یہ تضاد ختم ہوتا نظر آئے گا۔ تو کام کرنے والا یہ ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ علماء اپنے طور پر چیزیں بتا رہے ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے شریعت ہی وہ دی ہے جس میں مالک الملک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور ہمارے لیے مبعوث فرما کر انہوں نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں بتائی، ایسے اذکار بتائے اور ایسی دعائیں بتائی کہ انسان جب تک ان دعاؤں میں مشغول رہتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کے کور میں الحمدللہ ڈھانپا رہتا ہے۔ اور پھر جب شرعی تناظر میں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہوگا، جاننا ہوگا۔ آپ دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے علاقے کو روانہ ہوئے، آپ سرخ مقام پر پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی شام میں سیریا کے علاقہ میں طاعون کی بیماری وہاں پہ وہ پھیلی ہوئی ہے، وہ وبا پھوٹ چکی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیہ، جب تم کسی ایسے علاقے کے بارے میں، ایسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں پہ فلاں بیماری ہے، لا تقدموا علیہ، تو اس طرف مت جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الطب ہے کہ جب تم ایسے علاقے میں موجود ہو جہاں پہ یہ بیماری موجود ہے، تم اس علاقے میں ہو، بیماری وبا پھوٹ چکی ہے، ایپیڈیمکس کا ظہور ہو چکا ہے، تو لا تخرجو، تو وہاں سے مت نکلو، فرارا منہ، وہاں سے مت بھاگو، وہیں پہ رہو۔
آپ کو کس نے کہا تھا ایران سے بندے واپس ادھر لے کے ہیں، جب پتا تھا کہ وہاں پہ وائرس موجود ہے؟ شریعت کی مخالفت خود کی ہے، وائرس کو آپ نے خود اپنے ملک کے اندر لے کے آئے۔ یہ شریعت سے عدم آگاہی ہے۔ اگر اس حدیث کا علم ہوتا تو جس طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ مت جائیے وہاں پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ وبا پھوٹ چکی ہو وہاں سے جاتے نہیں ہوتے، اگر اس علاقے میں موجود ہوں تو وہاں سے بھاگتے نہیں ہوتے، تاکہ آپ کی وجہ سے اس کے اثرات کسی دوسرے علاقے میں نہ چلے جائیں۔ یہ عدم آگاہی، شریعت کی تعلیمات سے عدم آگاہی ہمیں لے بیٹھی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہماری شریعت میں یہ بھی مسئلہ ہے، لا عدوى ولا طیرہ، نہ بیماری متعدی ہوتی ہے کہ ایک سے کسی کو لگی، یہ یقین رکھنا کہ بیماری کسی کو لگ جائے گی، تو یہ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ نے فرمایا فر من المجذوم کفرار الاسد، جس شخص کو جزام کی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے، اس سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر کو دیکھ کر بھاگتے، اس کے پاس مت بیٹھو۔ کیوں کہا؟ یہ کیا وجہ ہو؟ میرے محترم بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا، ریگستان میں اونٹوں کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ آپ ان اونٹوں کے متعلق کیا کہیں گے جو ریگستان میں چل رہے ہیں اور ان میں خارش والا اونٹ آ جاتا ہے اور اس سے سب کو خارش لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فمن اعد الاول، یہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ پہلے کو کس نے لگائی تھی؟ تو یقینی بات ہے کہ وہ بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ حفاظتی تدابیر اس کو اختیار کرنا وہ آپ علیہ السلام کا حکم بھی ہے۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف کی حدیث بھی سنی کہ آپ ایسی جگہ پہ جائیں ہی نہ جہاں پہ یہ بیماری، حفاظتی تدبیر اختیار کریں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو وائرس سانس کے ذریعے اور سانس کے ذریعے، کھانسی کے ذریعے اور تھوک کے ذریعے یہ منتقل ہوتا ہے دوسرے اشخاص کی طرف۔ اسی لیے ہمارے اسپتالوں میں آج کل یہ سیکلوین کے وارڈز بنے ہیں جس میں تنہا اس مریض کو رکھا جاتا ہے، تاکہ ایک تو آپ نے سنا ہوگا نا، ایک کو آئی سی یو کہتے ہیں، انٹینسیو کیئر یونٹ کہتے ہیں، ایک کو سی سی یو کہتے ہیں، ایک کو سیکلوین کا وارڈ کہتے ہیں، جس میں ایک مریض کو اکیلے کو اس پورے وارڈ میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اثرات کسی دوسرے تک نہ پہنچیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، بیماری متعدی از خود نہیں ہوتی، بیماری اسی کو لگتی ہے جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، آزمائش کے طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری کسی نمازی شخص کو بھی لگ سکتی ہے، کسی دیندار کو بھی لگ سکتی ہے، یہ کسی گناہگار سے گناہگار کو بھی لگ سکتی ہے، لیکن بسا اوقات بڑے سے بڑا گناہگار بچ جاتا ہے، کسی دیندار کو لگ جاتی ہے۔ یہ اس مالک کی مرضی ہے، لیکن یہ یقین رکھنا حفاظتی تدابیر کے طور پر آپ بچاؤ اختیار کریں، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے۔ لیکن یہ یقین رکھ کر بیٹھ جائیں کہ اگر ہم نے فلاں جگہ پہ چلے گئے تو یہ بیماری ہمیں ضرور لگ جائے گی، فلاں شخص کے پاس بیٹھ گئے تو پھر اللہ کی تقدیر کا، اس کی قدرت کا انکار کر بیٹھے، کیونکہ بیماری لگانے والی بھی وہ ذات ہے اور صحت دینے والی بھی ذات ہے، وہی اللہ رب العالمین کی۔ لہذا وہ ذات اس بات پہ قدرت رکھتی ہے کہ جس نے کوئی وائرس کی بیماری، ایسے کی بیماری، کوئی خارش کی بیماری، کوئی پولیو کی بیماری، کوئی بھی بیماری، کوئی وائرل ڈیزیز، کوئی بھی جس نے ایک کو لگائی ہے، وہ خالق اس بات کی قدرت رکھتا ہے وہ سارے شہر کو، وہ سارے ملک کے باسیوں کو لگا دے، وہ اللہ اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔
لیکن ہمیں اس کے لیے حفاظتی تدابیر، ظاہری اسباب اپنے کرنے چاہیے، اور شرعی تناظر میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے اس تناظر میں علیحدہ اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بتائی، اب یہ ہمارے ہاں ایک چیز موجود جس کو کرونا وائرس کہتے ہیں، باتیں آپ نے بھی مختلف لوگوں سے سنی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے پاکستان میں مفتی بھی بہت ہیں، ڈاکٹر بھی بہت ہیں، اور جب سے ماشاءاللہ یہ سوشل میڈیا کا پرچار ہوا ہے، ہر شخص اپنے اپنے علاج بتا رہا ہے، ہر شخص اپنے اپنے علاج جو ہے نا وہ بھیج رہا ہے لوگوں کو، آپ یہ علاج کریں، یہ علاج کریں۔ کوئی شخص یہ نہیں کسی کو کہتا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فحاشی سے، بے حیائی سے اور بیہودہ گفتگو سے، بد کلامی سے بچنے کا حکم دیا ہے، تم اس سے بچو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے فحاشی سے بچنے کی وجہ سے، ان چیزوں سے بچنے کے ریوارڈ کے طور پر، انعام کے طور پر اللہ تم سے اس بیماری کو ویسے ہی اٹھا لیں گے، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ یہ بات آپ نے سن لی، آپ لوگوں کو اب اس بات کو بتائیے کہ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، آج ہم نے یہ سنی ہے کہ جب بھی کسی قوم میں فحاشی، بےہودگی، بد کلامی، فحش گوئی، بے باقیت جب یہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی بیماریاں تمہارے اندر بھیجتے ہیں، وہ بیماریاں آتی ہے جس کا نہ تم نے خود اس سے پہلے سنا ہوتا ہے، نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ علاج بھی بتائے۔ اب ان علاجوں سے پہلے جو طبی علاج جو حکماء حضرات بتاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹا سا پیاز لیں، صاف ستھرا سا پیاز لیں اور اسے باریک کاٹ کر اس کو کچا کھا جائیں، 15 منٹ تک پانی نہ پئیں تو اس وائرس کے اثرات آپ کے اندر سے چلے جائیں گے، اگر کچھ داخل بھی ہوئے ہیں وہ ویسے ختم ہو جائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمیں یہ بار بار بات بتائی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں یہ حکم بھی ہوا ہے کہ آپ اس کو پبلک طور پہ آگاہی بھی دیں، تو اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ ذاتی طور پر اپنی روزمرہ کی خوراک میں جو وہ چیزیں استعمال کریں جس کا ظاہراً کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو گلے کے لیے مفید ہیں، کیونکہ یہ بیماری یہ ہمارے نوسٹرلز، نتھروں پہ اور گلے کے ذریعے یہاں سے اثر کرتی ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے تاکہ سور تھروٹ سے بچا جائے، گلے کی خراش سے بچا جائے اور اپنے نوسٹرلز کی کسی بیماری سے بچا جائے، اس کے لیے اپنے قہوے کا استعمال جس میں ملٹھی کا ضرور استعمال کریں، اور ایسی چیز کا استعمال کریں جو گلے کی صفائی کا باعث بنتی، اس کا استعمال کریں، اور ممکن حد تک اس چیز سے آپ، کیونکہ شفا اللہ نے دینی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، نہ کاموں میں شفا ہے، نہ دواؤں میں شفا ہے، ما انزل اللہ داءً الا انزل لہ شفاءً، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی شفا کا ہیلہ اللہ نے نازل نہیں کیا، ہم نے ہیلہ کرنا ہے، شفا رب نے عطا فرما دیا۔ تو پھر یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ پھر وہ باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں، آپ نے فرمایا کلونجی کا استعمال کیا کریں، کلونجی کا استعمال کریں، اور فرمایا فی الحبۃ السوداء شفاء، کالے دانے میں، کلونجی میں شفا اللہ نے رکھی ہے، من کل داء الا السام، ہر بیماری کی اللہ نے شفا رکھی ہے سوائے موت کے، کیونکہ اس کی علاج جو ہے، اس کا علاج کسی بھی دوائی میں یا کسی تریاق میں نہیں رکھا ہے۔ تو جو حکیم حضرات اس کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں کہ روزانہ نہار میں آدھا چمچ کلونجی لیں اور 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پانی سے کھائیں، آپ کے پیٹ کی بیماری بھی رفع ہو جائے اور آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، نظام انہضام وہ بھی بہتر ہو جائے گا،
اور پھر کلونجی کا آئل لے کر، اس کا تیل لے کر نیم گرم پانی میں 3 سے 4 قطرے ملا کر، نیم گرم پانی میں 3-4 قطرے ملا کر نہار منہ پیئیں گے، تب بھی یہ گلا بھی اور یہ پیٹ بھی انشاءاللہ صاف رہے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، ہم نے تو استعمال کا طریقہ بتایا ہے، تو اصل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات آپ نے فرمایا شہد کا استعمال کرو، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، اس کا استعمال کریں۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کے حوالے سے بتائی ہے، فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کے پانی کا استعمال کریں، جو خواہش رکھ کر، دعا رکھ کر، دل میں رکھ کر اللہ سے کر کے پیئیں گے، ماء زمزم لما شرب لہ، اللہ تعالیٰ وہ خواہش ویسے ہی انسان کی اسی کے مطابق کر دیں گے جو خواہش مد نظر رکھ کے پیا ہے۔ یہ 4 باتیں آپ نے سن لی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا اس کے لیے کوئی روحانی علاج بھی موجود ہے؟ آپ کو میں تکرار سے یہ بات بتا رہا ہوں۔ پہلی بات، کرونا وائرس سے بچیں، دوسری وائرل ڈیزیز سے بچیں۔ سب سے پہلا علاج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فوش گوئی ترک کر دیں، بیہودہ کلام ترک کر دیں، لوگوں کو گالیاں دینا ترک کر دیں، لوگوں پہ تہمت لگانا چھوڑ دیں، اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا چھوڑ دیں۔ یہ ساری چیزیں بند کریں۔ جب بند کریں گے اللہ رب العالمین کی طرف سے روحانیت اور تسکین انشاءاللہ خود ہی نازل ہوگی۔ دوسری بات، حلال چیزوں کا استعمال شروع کریں، اور حلال یہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم تو حرام مردار یا خنزیر تو کھاتے ہی نہیں ہیں، ناجائز منافع خوری چھوڑ دیں، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر مہنگی چیزیں بیچنا چھوڑ دیں۔ یہ جو ماسک 5 روپے کا تھا 25 روپے کا ہو گیا۔ اللہ رحم کرے ابھی ہمارے پاس بیماری آئی نہیں ہے تو ہماری قوم کا حال دیکھ لیں۔ یہ حرام کاری چھوڑ دیں، یہ ناجائز منافع خوری، لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کھانا چھوڑ دیں، یہ بھی وہی چیز ہے۔ اور پھر حلال طریقے سے، اور جب جانور کو ذبح کرنا ہے اس کو ذبیحہ کا طریقہ مطابق سنت کریں، اللہ رب العالمین کی طرف سے تسکین نازل ہوگی۔ چوتھی بات، ذکر اذکار کا، مسنون اذکار کا اہتمام کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو شخص موذی مرض سے بچنا چاہتا ہے، ایپیڈیمک ڈیزیز سے بچنا چاہتا ہے، وبائی مرض سے بچنا چاہتا ہے، کسی وائرل ڈیزیز سے بچنا چاہتا ہے، اللہ سے یہ دعا کیا کرے، صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن میں تو عافیت نازل فرما، اللہم عافینی فی سمعی، اے اللہ میری سماعت میں تو عافیت نازل فرما، اللہم عافینی فی بصری، اے اللہ میری نظر میں تو عافیت نازل فرما، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ایک دعا۔ دوسری دعا، اور اس کو اپنا میرے بھائیوں ہمیشہ معمول بنا لیجئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں تجھ سے پھل بیری سے پناہ مانگتا ہوں، پاگل پن سے پناہ مانگتا ہوں، کوڑ آنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ تمام بری بیماریاں اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں کہیں مجھے یہ بیماریاں نہ لگ جائیں۔ دوبارہ سن لیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام،
اس دعا کا بھی میرے بھائیو اہتمام کریں۔ اور پھر تیسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح شام تین مرتبہ ان اذکار کو معمول بناتا ہے، کسی موذی جانور کسی موذی چیز سے اللہ تعالیٰ موذی بیماری سے ہمیشہ اس کو شفا یاب رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور دوسری دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دونوں کو ملا لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور میرے بھائیو سورہ فاتحہ اس کو پڑھیں جو اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ، جو دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دم کرتے تھے، یہ دعا پڑھ کے میرے بھائیو یہ دعائیں پڑھا کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلی دعا، اللہم آپ کو ایسا شخص نظر آتا ہے، ایسا شخص نظر آئے جو کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی جسمانی بیماری میں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، ٹانگ نہیں ہے، کوئی بازو کٹا ہے یا کوئی چہرہ جھلسا ہے، اللہ سے دعا مانگیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، عافانی مما ابتلاہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی ہے اس سے جو بیماری اس شخص کو مبتلا ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کثیر مخلوقات پر میرے بھائیوں فضیلت عطا فرمائی۔ ان دعاؤں کا میرے بھائیوں اہتمام کریں اور اللہ رب العالمین سے یہ الفاظ مانگ کر اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی من کل شیء، میرے بھائیوں ان الفاظ کے ساتھ دعائیں کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان تمام موذی بیماریوں سے، ان تمام موذی امراض سے، ان تمام وبائی امراض سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی تو حفاظت فرما، اے اللہ کریم ہمارے ملک کی باشندوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کریم ہمارے مسلمان بھائیوں کو تو ان تمام بیماریوں سے بچا، اللہ کریم ان کو صحت یابی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔